الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھلائے بیٹھے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایک بڑی اہم چیز کا ذکر فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں دوسروں کو نیکی کا حکم کرتے ہیں، خود نیک عمل نہیں کرتے، دوسروں کو نیک بنانے کی کوشش کرتے ہیں، خود نیک بنتے نہیں، زبان سے کچھ کہتے ہیں، عمل سے کچھ کرتے ہیں۔ ان کی پکڑ فرمائی، ان کو حکم دیا کہ لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو نیکی سے بھلائے بیٹھے ہو، اپنے آپ کو نیکی کی طرف نہیں لے کر جاتے، صرف دوسروں کو نیکی کا حکم کرتے ہو۔ اور یہ اس ضمن میں ارشاد فرمایا کہ یہودی لوگ جو تھے وہ یا خود عمل نہیں کرتے تھے، یا یہودیوں کے علماء جو تھے دوسروں کو نیکی کا حکم کرتے تھے، مسئلہ بیان کرتے تھے کہ یہ مسئلہ ہے، اس طرح عمل کرو، اس طرح عمل کرو، کتاب میں یہ لکھا ہے، خود اس طرح عمل نہیں کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے لیے نیکی کا حکم کرتے ہو اور خود تمہارا اپنا عمل کیا ہے اس کا الٹ عمل ہے۔ فرمایا اس طرح نہیں چاہیے، خود بھی عمل کرو اور لوگوں کو بھی نیکی کا حکم دو۔ پہلے علماء کرام اور صوفیاء کرام اپنے عمل سے لوگوں کو درس دیا کرتے تھے، ان کو دیکھ کر ہی انسان سبق سیکھ جایا کرتا تھا۔ ان سے علم حاصل، علم کا ذریعہ کیا تھا؟ وہ خود ان کی ذات تھی، ہدایت خود ان کی ذات گرامی تھی۔ لوگ انہیں دیکھتے تھے، ہدایت حاصل کر لیتے تھے، لوگ انہیں دیکھتے تھے، ان کے علم پر عمل کرنا شروع کر دیتے تھے، لوگ ان کو دیکھتے تھے، ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے تھے۔ لیکن اب اس کا الٹ ہو گیا، یعنی لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرنا، لوگوں کو تو اچھا بننے کا حکم کرنا، خود اچھا نہ بننا۔ اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ جو علم اس کے پاس ہے، علم دین کی بات ہے، یہ بھی علم دین کی بات ہے، جو علم دین اس کے پاس ہو پہلے خود اس پر عمل کرے، پھر دوسروں کو بھی اس کا حکم دے، دوسروں کو نیکی کا حکم دے کر خود اپنے آپ پر اس پر نیکی پر عمل نہ کرے، یہ بات اچھی نہیں ہے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام نے ایسے علم سے جو علم نفع نہ دے، اور علم کا نفع کیا ہے؟ عمل کرنا، علم کا نفع کیا ہے؟ اس پر عمل کرنا۔ حضور علیہ السلام نے ایسے علم سے پناہ مانگی ہے جس پر عمل نہ ہو، اور ارشاد فرمایا باری تعالی میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھے نفع نہ دے۔ ویسے علم کو کیا کرنا ہے؟ یا ذہن یا عیاشی ہے یا پڑھنا، جس طرح کہ دنیاوی علوم ہے، دنیاوی علوم سے مقصد کیا ہے؟ کیا مقصود ہے؟
پھر کیا مقصد حاصل ہوتا ہے؟ یا تو پھر اسے بزنس حاصل ہوتا ہے جو اس کا علم پڑھتا ہے، یا اس کے علاوہ جو علم کچھ فائدہ نہ دے وہ سوائے ذہنی عیاشی کے، دل دماغ کے ویسے مصروف رکھنے کی اور کچھ شے نہیں، کچھ چیز نہیں۔ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں حضور علیہ السلام سے فرماتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام سے سنا، آپ نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور پھر لا کر اس کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا، اس کی انتڑییں باہر نکل آئیں گی اور ایسے وہ پھرے گا جیسے گدھا ایک چکی کے ارد گرد پھرتا ہے، گھومتا ہے، اس طرح وہ پھرے گا۔ لوگ اہل دوزخ لوگ جو ہیں اس کے پاس بیٹھے ہو جائیں گے، تو کہیں گے کیا بات ہے، تجھے کیا ہوا؟ پھر اس کو پہچان لیں گے اور پہچان کر کہیں گے حضرت آپ تو وہ تھے جو ہمیں نیکی کا حکم کرتے تھے، آپ کو کیا ہوا؟ آپ یہاں کیسے بنے، یہاں کیسے پہنچائے؟ وہ آگے سے جواب دے گا کہ میں لوگوں کو نیکی کا حکم کرتا تھا لیکن خود میں نیک نہیں بنتا، لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتا تھا لیکن خود اچھے عمل نہیں کرتا تھا، بس اس وجہ سے مجھے اس طرح دوزخ میں ڈال دیا گیا ہے۔ وہ بھی حدیث پاک ہے، وہ درتا فرماتے ہیں کہ میں اس خوف سے لرز جاتا ہوں کہ قیامت کے دن حساب دینے کے لیے مجھے کھڑا کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا جو تیرے پاس علم تھا اس کے مطابق تو نے کیا کام کیا، جو علم تھا تیرے پاس علم دین اس کے مطابق تو نے کیا عمل کیا۔ فرمایا بس یہ مجھے اندر سے خوف کھاتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے اس بات کا کیا جواب دوں گا کہ علم دین میرے پاس تھا لیکن میں اس پر عمل پیرا نہ ہوا۔ اور فرماتے تھے جو شخص نہیں جانتا، زیادہ علم نہیں، علم دین فرائض کا علم جاننا ضروری ہے، لازمی ہے، اللہ کے سامنے یہ کوئی عذر نہیں ہے، یہ بہت بڑی اہم بات ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ قیامت کے دن اگر اللہ پوچھے گا کہ تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا تو وہ آگے سے یہ جواب نہیں دے سکتا کہ مجھے علم نہیں تھا، یعنی جہالت یہ اللہ کے سامنے عذر نہیں ہے۔ اللہ نے عقل دی ہے، فکر دی ہے، سوچ دی ہے، دماغ دیا ہے، دل دیا ہے، باقی اللہ نے سہولیات مہیا فرمائی ہیں، علم دین حاصل کریں اور علم دین حاصل کر کے اس پر عمل کریں۔ علماء کرام فرماتے ہیں اللہ کے سامنے یہ یعنی باقی کوئی عذر ہو سکتا ہے، کوئی بیمار ہے ٹھیک ہے یہ عذر ہے، اس کے علاوہ کوئی اور باقی عذر اللہ کے سامنے شاید پیش ہو سکتے ہیں، لیکن یہ عذر کہ میرے پاس میں جاہل رہا، مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے علم نہیں تھا، یہ بات قبول نہیں۔ اس لیے ہر شخص کو جو شخص جس میدان میں ہے، جو شخص جس میدان میں ہے، جس میدان میں عمل جس نے کام کر رہا ہے اس میں علم دین حاصل کرنا اس میدان کا لازمی ہے۔ نماز پڑھنی ہر شخص پر فرض ہے، نماز کے جو ارکان ہیں، فرائض ہیں، شرائط ہیں، اس کا علم ضروری ہے۔ روزہ رکھنا ہے، اس کے فرائض جو ہیں، اس کی شرائط جو ہیں، اس پر عمل کرنا اور اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں اس طرح کسی نے بیع و شراء کرنی ہے، خرید و فروخت کرنی ہے، اس کے مطابق علم دین حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس طرح کسی نے شادی کرنی ہے، نکاح کرنا ہے، اس کا علم حاصل کرنا لازمی ہے۔ اور یہی علم حاصل نہیں کرتے تو بعد میں کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے تو پھر اس کو یعنی مارے پھرتے ہیں، کبھی ایک کے پاس کبھی دوسرے کے پاس، یہ کام ہو گیا، یہ کام ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں یہ عذر نہیں ہے، جہالت کوئی عذر نہیں ہے، لہذا اس کو عذر نہ بنائیں۔ جو شخص جس میدان کا ہو، جس میدان میں جس نے جانا ہو، پہلے اس کا علم حاصل کرے کہ علم دین کیا کہتا ہے، حضور نے کیا ارشاد فرمایا، اللہ کیا فرماتا ہے، لہذا علم دین پر سیکھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا